خوش نصیب کون ہے جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں، جوان کی توبہ پہ عرش الہی جھوم اٹھتا ہے۔ تو خوش نصیب لوگ ہیں جن کو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگیاں یوں ہی بسر کر دیتے ہیں اور راہ مستقیم پہ نہیں آتے، آوارگی میں بسر کر دیتے ہیں، تو پھر منو مٹی تلے چلے گئے لوگ کہانی بھی بھول جاتے ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وقت آئے مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے ضرور کوشاں ہونا چاہیے اور سچی توبہ سے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ کل کا پچھتاوا آج کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ کل کا پچھتاوا تو سوائے حسرت دکھ بڑھانے کے اور کیا ہوگا، آج کا پچھتاوا زندگی بدل دے گا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل جنت جنت میں جا کر ایک حسرت ان کے دل میں ہوں گی، حالانکہ جنت میں پہنچ کے کوئی حسرتیں نہیں ہوں گی، ہر حسرت پوری ہو جائے گی، لیکن ایک حسرت ان کے دل میں جنت میں پہنچ کر بھی ہوگی، اور وہ کیا؟ جو چند لمحے خدا کی یاد سے غافل گزارے کیوں گزارے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے لمحات کی قدر کرتے ہیں۔ تو آج موقع ہے، آج فرصت ہے، سورج مغرب سے نہیں چڑھا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کے در کھلے ہیں، روزانہ آواز آتی ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، تو اس کے حضور آج حاضر ہو جائیں۔ کل تو آنا ہی ہے، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، اچھا نہیں ہے کھلے منہ سے چلے جائیں۔ پھر جو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، اچھا نہیں ہے خود اپنے قدموں سے چل کے اس کی دہلیز پہ چلے جائیں۔ وہ ایک مجذوب تھا، فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، کسی نے روک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کسی نے تنگ کیا ہے، دکھ دیا ہے، ستایا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، بس ان لوگوں کے رویے نے دکھی کر دیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا یہ ذہن بنا تھا کہ میں ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتا یہ نہیں مانتا، وہ تو کہتا ہے ان کو لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن ایسے کھوئے ہیں یہ الٹا مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہ مجھے گھور رہے ہیں کہ تم کیا ہمیں بتا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ اگلے دن اسی فقیر کو دیکھا گیا کہ وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، تو وہی شخص گزرا تو اس نے رک کے پھر پوچھا بابا قبرستانوں میں بھی روتا ہے اور بازاروں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہوا؟ کہا مسئلہ میرا کل والا ہی ہے۔ کہا آج کیا ہوا؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو پھر آج ادھر نکل آیا، اور آج میرا پروگرام بنا کہ چلو ان کی اور رب کی صلح کروا دو۔ تو کہا آج کیا رکاوٹ ہے؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ تو قبل اس سے کہ ادھر سے انکار ہو جائے کہ اب وقت بیت گیا، اب تم نے وہ وقت گنوا دیا، ہم نے بڑی مہلت دی تھی تمہیں، ڈوبتا سورج تمہیں روز کوئی پیغام دیتا تھا، اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں روز کچھ کہتے تھے، بڑھاپا تمہیں آوازیں دیتا تھا، تم چلتے تو ٹھوکریں لگتی تھی، یہ ٹھوکریں تمہیں کچھ کہتی تھی، لیکن تم نے کسی بات پہ غور نہ کیا، اور لمبی زندگی کی امید پر تم نے مالک کی دہلیز کو چھوڑے رکھا، اب تمہارے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، زندگی کے جو 4 دن مجھے آپ کو میسر ہیں، ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کریں۔ توبہ کی شرائط 3 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ترک کرنے کا پختہ عزم مصمم، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس کو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اگر یہ 3 شرطوں کے ساتھ کوئی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو وہ سچی توبہ ہے۔ لیکن محض کسی مجلس کے اندر توبہ توبہ پکار اٹھے، جس طرح وہ گاڑی والا ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے تو رکتا ہے، 5 لاشیں گری ہوئی ہیں تو وہ ٹیپ بھی بند کر دیتا ہے، سارے بس والے توبہ توبہ پکارنے لگ جاتے ہیں، 1.5 کلومیٹر کے بعد پھر دوبارہ وہ بٹن دبا دیتا ہے، اور پھر وہی گانے اور وہی غلیظ چیزیں، اور پھر معمول کی زندگی۔ ایسی توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ ما قبل کہ جو اعمال ہیں ان سے ندامت پیدا ہو اور ان کو ترک کر دیا جائے اور آئندہ عزم مصمم رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور پھر توبہ کرنے والے کے ما قبل کے سارے گناہ مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور زندگی کی ایک ایک ساتھ اپنے دین کے لیے گزارنے کی توفیق